لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق اللہ. اعزائے گرامی قدر، محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، بہرحال جیسا کہ مجلس برائے احسان ثواب منعقد کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مناسبت ہے وہ ملکۃ العرب شہزادی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب بھی ہے. اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے گفتگو اپنے اس انداز میں ہو کہ ذکر جناب خدیجہ بھی ہو اور انہی شہزادی کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے لیے احسان ثواب بھی ہو جائے. میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیہ کریمہ قرآن کریم کے سورہ حجرات کی 13ویں آیت یعنی آیت نمبر 13، جس میں پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں پوری انسانیت سے خطاب کیا اور تمام انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور خلق کرنے کے بعد ہم نے تمہیں قوم اور قبیلے میں تقسیم کر دیا ہے. یہ قوم اور قبیلے میں اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. یہ قوم اور قبیلے تمہاری پہچان کا ذریعہ بن جائے، تمہارے لیے تعارف کا ذریعہ بن جائیں. اس کے ذریعے تمہیں انٹروڈیوس کیا جا سکے، پہچانوایا جا سکے کہ ہاں صاحب فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں قوم سے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں. اور بہت عجیب سی بات ہے، یہ قبیلے اور خاندان کا ہونا باعث افتخار نہیں ہے، ذریعہ افتخار نہیں ہے، ذریعہ تعارف ہے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں آگے اعلان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھنا یہ قوم اور قبیلہ باعث افتخار نہیں ہے، ذریعہ امتیاز نہیں ہے، تمہارے لیے تعظیم اور تکریم کا ذریعہ نہیں ہے. ہاں، اس کی نگاہ میں تعظیم اور تکریم اور احترام ویلو اس کی ہے جس کے پاس تقوی ہے. صاف لفظوں میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک مکرم اور محترم اور معظم وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. غرض آسان لفظوں میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو اس طرف متوجہ کیا کہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی بڑا تمہارا قد کیوں نہ ہو جائے، تم دنیا کے پورے عالم انسانیت کے اوپر تمہارا چرچا ہو، تمہارا نام ہو، تمہاری شہرت ہو، تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا
جب بھی اپنے بڑے ہونے پہ غرور ہونے لگے تو فوراً اس بات کا خیال آ جانا چاہیے کہ تم کو خلق کیا گیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے، اگر یہ دونوں نہ ہوتے تم اس مقام تک نہ پہنچتے، اور اگر یہ احساس زندہ رہے تو کوئی انسان کتنے ہی بڑے عہدے اور منصب پہ پہنچ جائے اس کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی سر غرور کو بلند نہیں کرے گا، بلکہ سر غرور نہ بلند کر کے سر نیاز، سر انکسار و تواضع ان کے سامنے جھکا کر کے رکھے گا، جس سے یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی تو ان کے بغیر ہم اس مقام تک نہ پہنچ پاتے۔ عزیزان گرامی قدر، قابل غور بات یہ ہے، پروردگار متوجہ کر رہا ہے تمہیں خلق کیا ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے۔ مجھے گفتگو یہ کرنی ہے کہ ہر انسان کی جب بات ہو رہی ہے، دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک مرد ایک عورت کے ذریعے آیا، ابتدائی خلقت کو چھوڑ دیا جائے، جناب آدم جناب حوا کی بات کو ختم کر دیا جائے، جہاں خصوصی طور پر بغیر کسی ذریعے کے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو وجود بخشا ہے، مگر اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ ایک مرد ایک عورت کے ذریعے، یا استثنائی طور پر جناب عیسیٰ کا آنا فقط ایک خاتون کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انہیں وجود دے دیا، اس میں مرد کوئی دخل نہیں رہا، مگر ہاں اتنا ضرور کہنا پڑے گا کہ سوائے جناب آدم اور حوا کے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی عورت کے ذریعے سے اس کائنات میں نہ آیا ہو، کسی خاتون کے ذریعے سے اس دنیا میں نہ آیا ہو۔ مرد سے جناب عیسیٰ بے نیاز ہوئے ہیں مگر خاتون سے وہی بے نیاز نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دیکھا جائے تو انسانی معاشرے کو بنانے میں، ایک انسانی سوسائٹی کو بنانے میں، ایک انسانی سماج کو بنانے میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی شے کی ہے، کسی ذات کی ہے تو اسے خاتون کہا جاتا ہے، اسے عورت کہا جاتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اگر آپ محسوس کریں تو اندازہ ہوگا کہ اسی ایک خاتون کی قربانیاں، اسی کا ایثار، اسی کی تمام تر زحمتیں اور مشقتیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، حیات انسانی بسر کرنے والے تمام انسان بہرحال اس بات کا اعتراف کریں گے دنیا میں آنے والا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی خاتون کی آغوش سے نہ گزرا ہو۔ اور اب اس موقع پر بات کہنا بہرحال ضروری ہوگا، اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں جہاں تمام تر خواتین کا تذکرہ ہوگا، جہاں تمام تر خواتین کی گفتگو ہوگی، جہاں عالم انسانیت پر مردوں کے اوپر عورتوں کے احسانات اور ان کی نیکیوں کا تذکرہ ہوگا، ان تمام تر خواتین میں اگر دیکھا جائے گا تو جیسا کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 4 خواتین منتخب ہیں اللہ کی طرف سے جنہیں چنا گیا ہے، 4 منتخب خواتین پوری کائنات خواتین میں، پورے عالم نسواں کے اندر جن 4 خواتین کو چنا گیا، ان 4 خواتین میں جہاں جناب آسیہ ہیں، جہاں جناب مریم ہیں، اور جہاں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہیں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام بھی شامل ہے۔ غرض اگر عظمت جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سمجھنا ہے تو اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ پروردگار عالم نے پورے عالم نسواں سے تمام خواتین، دنیا کی تمام تر خواتین میں جن خواتین کو منتخب کیا ہے ان میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام بھی شامل ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں کے لیے، ناظرین و سامعین کے لیے کہ یقیناً غور فرمائیں، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور منزلت کے حوالے سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جناب خدیجہ کے سلسلے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اس وقت میری تصدیق کی ہے کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اس نے اس وقت ایمان قبول کیا ہے جب لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک، کسی بھی مشن کو چلانے کے لیے، جب وہ مشن کامیاب ہو جائے اور بہت سے افراد اس کے فالوور ہو جائیں، اس کے ماننے والے ہو جائیں، اس وقت تو اس سے جڑنا بہت آسان ہوتا ہے، ہر آدمی اس سے جڑنا چاہتا ہے۔ ایک کامیاب مشن ہے، کامیاب تحریک ہے، کامیاب مذہب ہے، کامیاب پارٹی ہے، جو بھی کہہ لیں اپنے اعتبار سے آپ، اس میں بہت سے لوگ جڑ جائیں گے، مگر جب اس مشن کا آغاز ہو رہا ہو، جب اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہو، جب اس کی ابتدا ہو، جہاں ظاہراً کچھ ملنے والا نہیں ہے،
جہاں ظاہراً کوئی سپورٹر نظر نہیں آ رہا، جہاں ظاہراً کوئی ساتھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، ایسی صورت میں، ایسے وقت میں، بلکہ ساتھی دکھنا دور کی بات ہے، جہاں مخالف زیادہ ہوں، حمایتی کم نظر آ رہے ہیں، جہاں سپورٹ کرنے والا کوئی نہ ہو، مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں، گھر کے اندر بھی ہوں، گھر کے باہر بھی ہوں، خاندان میں ہو، خاندان کے باہر بھی ہوں، ہر طرف مخالفت والے افراد زیادہ ہوں، حمایت کرنے والے لوگ کم ہوں، ایسی صورت میں جو لوگ ساتھ دینے والے ہوں انہیں ہی مخلص ساتھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف پریشانیاں، زحمتیں، مشقتیں، تکلیفیں، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اس عظیم خاتون کا نام ہے جس نے اپنے شوہر کا ساتھ اس وقت دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا، جب کوئی ساتھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف مخالفت ہی مخالفت تھی، بلکہ میں یوں کہہ دوں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو لاکھوں سلام کہ وہ خاتون کی جو ملکۃ العرب تھی، جس کے گھر میں خدمت گزار تھے، جہاں اسے خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پورے عرب میں ایک مشہور خاتون، دولت کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے بلند ترین شخصیت، اور بات ہے تو عرض کرتا چلوں جہاں ایک طرف دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا عظیم ترین خاتون ہیں، وہیں حسب و نسب کے اعتبار سے بھی، شجرے کے اعتبار سے بھی جناب خدیجہ کبریٰ ایک عظیم خاتون ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں جناب خدیجہ کبریٰ خدیجہ بنت خویلد، اور خویلد ابن اسد، جناب اسد کے بیٹے خویلد، خویلد کی بیٹی جناب خدیجہ، جناب اسد کون؟ مولا علی کے نانا جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، اور ادھر خویلد ابن اسد، یعنی جناب خویلد اور جناب فاطمہ دونوں بھائی اور بہن جناب اسد کے فرزندوں میں شامل ہیں۔ اس رشتے سے آپ محسوس کریں گے تو یہیں پر یہ رشتہ جا کر کے اس قریشی خاندان سے متصل ہو جاتا ہے، اور پیغمبر اکرم کو اگر آپ متصل کرنا چاہیں جناب قصی تک جائیں گے تو جناب قصی سے جا کر کے پیغمبر اسلام سے بھی رشتہ شجرہ متصل ہو جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کسی معمولی گھرانے کی ہستی کا نام نہیں ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اسی منتخب گھرانے کی فرد ہیں، اسی عظیم خاندان کے حصہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے، ظاہر سی بات ہے، قابل غور بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جس ہستی کو پروردگار عالم نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی ہمسری کے لیے منتخب کیا ہو، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ حضور اکرم کی زوجیت میں آ جانا، اگر یہی انتخاب پروردگار کی بنیاد پر فضل و شرف و کمال کی بات ہے تو بہت سی ازواج ہیں، مجھے معاف کیجیے گا میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں اشارہ کر دینا چاہوں گا، ازواج کا آنا یہ اپنے آپ میں ایک الگ مرحلہ، مگر خالق کائنات کا اپنی کنیز خاص کے لیے کسی خاتون کے بطن کا انتخاب کرنا، یہ انتخاب پروردگار کا مرحلہ ہے، اور اسی لیے بقیہ ازواج اور جناب خدیجہ میں امتیازی کیفیت یہ بھی اپنے آپ میں قابل غور ہے کہ جب نبی کریم نے منتخب خواتین کا تذکرہ کیا ہے تو دیگر ازواج کے نام نہیں ہیں، جناب خدیجہ کا نام رسول خدا کی زبان سے اللہ کی طرف سے منتخب خواتین میں شامل ہے، اور وہ جہاں ان خواتین میں شامل ہیں جہاں جناب آسیہ ہیں، جہاں جناب مریم ہیں، جہاں خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ عزیزان محترم، یہ خود اپنے آپ میں اس فرق کو واضح کر دیتا ہے، زوجہ رسول ہونا اور ہے، اور رسول کی منتخب اور پسندیدہ زوجہ، بلکہ یوں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ شہزادی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے اگر صرف ایک فقرے میں بات کو سمیٹنا ہو تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اس باعظمت خاتون کا نام ہے جسے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں بننے کا شرف حاصل ہے۔
صدیقہ طاہرہ کی ماں کو خدیجہ کہتے ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خلقت کے لیے پروردگار عالم نے خصوصی اہتمام کیا، وہ خاص انتظام جو اب تک کائنات میں کسی کی خلقت کے لیے نہیں ہوا، وہ فقط شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تھا کہ میرے حبیب آپ کو آنا پڑے گا، اور آنے کے بعد کیونکہ پروردگار عالم نے شہزادی کونین کے نطفے کو کسی کے صلب میں رکھنا گوارا نہیں کیا، روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اللہ صلی مقصود نہیں ہے، اسے خاص پھل میں جس میں شہزادی کونین کی خلقت کے وجود کو نطفے کو رکھا گیا ہے، اور اس خاص پھل کو، یہ بھی شرف ہے شہزادی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے کہ جس پھل کو لینے کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی منزلوں سے گزرنا پڑا، اس پھل کو لے کر کے خود رسول اسلام نصف رسول نے نوش فرمایا، اور اس کا آدھا حصہ جناب خدیجہ کے لیے لایا گیا۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں اس پھل کو لینے کے لیے رسول کو بلایا گیا ہے، خدیجہ کو نہیں بلایا گیا۔ خدیجہ اپنے گھر میں رہیں گی، وہاں کا پھل رسول کے ذریعے سے جناب خدیجہ تک پہنچایا جائے گا۔ اگر آپ محسوس کریں تو شہزادی کی عظمت کے لیے خود اپنے آپ میں کافی ہے، یہ شرف کسی اور کو میسر نہیں ہے سوائے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ عزیزان گرامی، اس ہستی، بس اس پہلو سے اگر محسوس کیجئے تو خود اپنے آپ میں ایک فقرہ ہی کافی ہے کہ شہزادی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہے۔ ماں کی عظمت، ماں کا مرتبہ، ماں کا رتبہ خود قرآن کی روشنی میں، خود نبی کریم کے اقوال کی روشنی میں دنیا کے سامنے بالکل واضح ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہاں، اب یہ الگ مرحلہ ہے کہ اب شہزادی کونین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بیٹی ہیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، اور بیٹی ہیں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی۔ 4 منتخب خواتین میں شہزادی زہرا بھی شامل ہے، شہزادی خدیجہ بھی شامل ہے۔ مگر ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، رسول کی بیٹی ہونے کے بعد بھی نبی نے ام ابیہا کہہ کے شہزادی کے رتبے کو عام بیٹیوں سے جدا کر دیا۔ اب دنیا کی ہر بیٹی اپنے مقام پر بیٹی کی حیثیت سے ہوگی، اور رسول خدا کی بیٹی فقط بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہوگی بلکہ باپ کے ماں کی حیثیت سے ہوگی۔ اور پھر جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی ایک امتیازی کیفیت یہ دے دی کہ دنیا کی منتخب ترین خواتین میں یہ 4 ہستیاں شامل تو ضرور ہیں، مگر جنت کی عورتوں کی سرداری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مخصوص ہے۔ عزیزان گرامی، اب بی بی خدیجہ کی عظمت و منزلت سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ تمام تر منتخب خواتین میں جہاں جناب مریم، جناب آسیہ اور شہزادی زہرا ہیں، وہیں جناب خدیجہ بھی شامل ہیں۔ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہے۔ جس ہستی کو اتنا بڑا رتبہ پروردگار عالم نے دیا ہو، جس ہستی کو اتنا بڑا مقام پروردگار عالم نے دیا ہو، بھلا اس ہستی کے متعلق ہم جیسے ادنا سے طالب علم کیا بہرحال اس کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، کیا اس کی عظمتیں بیان کر سکتے ہیں؟ مگر ہاں، ایک فقرہ ضرور کہنا چاہوں گا، یہ سارا مقام، سارا رتبہ کیونکہ پروردگار عالم نے کسی کو بھی مقام اور مرتبہ، منصب بغیر امتحان کے نہیں دیا، بغیر آزمائش کے نہیں دیا ہے۔ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بڑے امتحانات دیے، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اب اس زاویے سے اگر آپ محسوس کریں تو ایک ایسی خاتون کہ جو ملکۃ العرب کہلاتی ہو، ایک بہت بڑی بزنس لیڈی سے کہہ لیں آپ، تاجر، بزنس مین افراد میں اس کا سب سے بلندی پر نام ہو، اور تجارت کی دنیا میں سرخیوں میں اس کا نام لیا جاتا ہو،
جس کے یہاں خدمت گزار غلام کنیزیں بہت زیادہ موجود ہوں، جو راحت و سکون اور آسائش کے ماحول میں پروان چڑھی بیٹی ہو۔ اب ایسی ایک خاتون اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کر کے، غذا تیار کر کے اس وادی میں، اس پہاڑی میں جو لوگ گئے ہیں مکے کی طرف اور جنہیں خبر ہے کہ اس پہاڑی پر رسول بیٹھ کر کے دعائیں پڑھتے تھے اور عبادت پروردگار میں مصروف رہتے تھے، ذکر خدا مصروف رہتے تھے، تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے، اس مقام پر جہاں پر رسول اسلام اس پہاڑی کے اوپر جا کر کے اپنے ہاتھوں سے غذا پہنچانا اور رسول کا وہاں آرام کرتے رہنا، آسان لفظوں میں کہہ دوں، رسول کے کار خیر میں، خدا سے ارتباط میں معاون ثابت ہونا، مددگار ثابت ہونا، اور اس طریقے سے کہ رسول اسلام سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی زحمت انہیں نہ دینا، بلکہ اپنے آپ خود زحمت میں ڈال لینا، انہیں کوئی زحمت نہ دینا۔ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ آج ہماری بیٹیاں ذرا سا راحت و سکون اور آرام میں پروان چڑھتی ہیں تو ان سے گھر کے کام نہیں ہوتے ہیں، ان سے خدمت نہیں ہو پاتی ہے، ان کے لیے مشقت اور زحمت ہو جاتی ہے۔ ذرا سی تنگی اور پریشانی آ جائے، ذرا سا شوہر کی آمدنی کم ہو جائے، اس کے پاس دولت میں کمی آ جائے، ذرا سا وسائل میں قلت پیدا ہو جائے تو فوراً شکوے شروع ہو جاتے ہیں، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو لاکھوں سلام کہ وہ خاتون جو ملکۃ العرب تھی، جس کے پاس دولت بے پناہ تھی، جب حضور کی خدمت میں آئی ہیں اور اسلام کا آغاز ہوا ہے، تبلیغات کا آغاز ہوا ہے، اپنی پوری دولت رسول اسلام کی خدمت میں رکھ دیا کہ آپ کو کل اختیار ہے، آپ اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد پھر وہ بائیکاٹ کا زمانہ، جب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، ہر طرف سے تجارت بند ہو گئی، سارا کاروبار ختم ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا، قلت پیدا ہو گئی، مال لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے، غریبوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، ان کے فاقے دور کیے جا رہے ہیں، خود پریشانیوں میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہیں کوئی شکایت کی ہو، کہیں کوئی شکوہ کیا، کوئی گلہ کیا ہو کہ ہم تو اتنے آرام میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ آئے ہمیں کیا میسر ہوا، ہم اتنے سکون میں تھے، آپ کے پاس آئے تو ہمیں کیا ملا۔ نہیں، کیونکہ وہ ایمان کی پہلی منزل اتنی صداقت اور یقین کے ساتھ، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب کوئی معاون نہ ہو، ایسے دور میں ایمان لانا جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جگر تھا، ان کا عقیدہ تھا، ان کی محبت تھی رسول اسلام سے کہ آپ چاہے آرام کے عالم میں ہوں، پریشانی کے عالم میں ہوں، لوگ آپ کا ساتھ دیں نہ دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسے شریک حیات کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شریک حیات کا کہ تمام قیامت تک آنے والی تمام تر خواتین کے لیے بہرحال مثال ہے کہ ایک شریک حیات کس طرح سے ہونی چاہیے، جو بہرحال ایک شوہر کی خدمت کی انداز سے کی جا سکتی ہے، اس کے حق کیسے ادا کیا جا سکتے ہیں، یہ سارے مرحلے۔ بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، کیونکہ شاید اس لیے بھی ساری سختیاں شہبازی نے برداشت کی ہیں، کیونکہ ان کو وہ بلند مقام عطا کرنا تھا پروردگار عالم کو کہ ان کی آغوش میں کائنات کی شہزادی کو پروان چڑھانا تھا، ان کی آغوش میں تمام جنت کی عورتوں کی سردار کو پروان چڑھنا تھا، کہ ان کی آغوش میں حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سردار کی ماں کو پروان چڑھنا تھا۔ یوں کہہ دوں ایک ایسی مامتا کی مثال بننا تھا جناب خدیجہ کو کہ ان کی آغوش میں پلنے والی بیٹی جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں ہو جائے، بلکہ یوں کہہ دوں ام الائمہ کہلائے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ان کی آغوش میں پلی ہوئی بیٹی ایسی ہو جائے کہ پھر اس کی کوئی اور مثال دنیا میں نظر نہ آئے۔ اب ایسی طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ آغوش
اگر کسی کی ہوگی تو بہرحال اس کی طہارت کا بہتر انتظام، اس کے بہرحال کردار کی مکمل ضمانت، اس کے اخلاق کی مکمل ضمانت، اس کے امتحانات اور مشقتیں اور زحمتیں دنیا کے سامنے جب ہوں گی تبھی دنیا سمجھ سکتی ہے کہ وہ ایثار و قربانی کا جذبہ، میں یوں کہہ دوں کہ وہ ایثار و قربانی کا جذبہ شاید جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اپنی ماں کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو کہ حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ناسازگار ہوں، حالات سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں، حمایت میں ہو یا مخالفت میں ہو، کسی بھی صورت میں شریک حیات کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی مکمل معاون بن کر کے رہے، اپنے شوہر کی مکمل پشت پناہ بن کر کے رہے۔ چاہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری زندگی لوگ موافقت میں رہے یا مخالفت میں رہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، جناب خدیجہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک پشت پناہ کی حیثیت سے، ایک ہمسر اور برابر کی حیثیت سے حوصلہ بھی دیتی رہیں، قوتیں بھی بخشتی رہیں اور اپنے طور پر امداد بھی کرتی رہیں۔ کہیں لب پر شکوہ نہیں آیا۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے، اگر انسان مرد جو کسی مشن میں، کسی تحریک میں ملوث ہو، لگا ہوا ہو، اور باہر، گھر کے باہر اسے سکون میسر نہ ہو رہا ہو اور وہاں مخالفتیں ہو رہی ہوں تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب انسان گھر میں واپس آتا ہے، اگر گھر میں موجود خاتون اس کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم فراہم کر دے، اس کے شکستہ دلوں کو جوڑنے کا کام کر دے، اسے حوصلہ دے دے، اسے یہ احساس دلا دے، کوئی ساتھ ہو نہ ہو آپ پریشان نہ ہو، یہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو بڑی قوت مل جاتی ہے، بڑا حوصلہ مل جاتا ہے، بڑی طاقت مل جاتی ہے۔ اور یہیں سے خواتین کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ایک مقولہ جو بہت مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے ساتھ ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، شاید اسی لیے کہا گیا ہو کہ اگر گھر میں خاتون ایک پرسکون ماحول بنا کر کے رکھے اور ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے حوصلہ افزا باتیں کرے، ایسی گفتگو جس سے اسے حوصلہ ملے، اسے شکست نہ کھانی پڑے، اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہ کہیں سے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس نہ کرے، بلکہ باہر کے لوگوں کے طنز اور تانوں کے ساتھ جب زخمی ہو کر کے گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایسا محسوس ہو کہ اسے اس کے ہر درد کا مرہم میسر ہو گیا ہے، تب جا کر کے تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، تب جا کر کے مشن کامیاب ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی بھی اسی عالم میں گزری کہ آپ نے اپنی پوری حیات اپنے شوہر کی رضامندی میں گزار دی، تمام تر زحمتیں برداشت کر لی، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کوئی فریاد نہیں کی، بلکہ میں یوں کہہ دوں جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نبی کریم گھر میں داخل ہوتے تھے تو جناب خدیجہ حوصلہ عطا کرتی تھی۔ اور یہی کیفیت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی، شہزادی کونین کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب مولا کائنات بعد پیغمبر، آپ نے دیکھا ہے، تاریخوں میں آپ نے پڑھا ہے، علماء سے آپ نے سنا ہے، بعد پیغمبر اسلام جب مولا کائنات کے لوگ مخالف ہو گئے اور حالات اتنے ناسازگار ہو گئے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو خود شہزادی کونین مولا علی کو ساتھ لے کر لوگوں کے گھر تک گئی ہیں مولا علی کے حق کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ خود شہزادی نے دربار میں آ کر کے مولا کائنات کے حق کا دفاع کیا ہے۔ خود جب لوگوں نے حملہ کیا دروازے پر، شہزادی کونین نے دفاع کیا ہے۔ ایک خاتون دفاع کر کے بتا رہی تھی کہ واقعاً وہ ایثار و قربانی کا جو مجسمہ محکم ہوتا ہے وہ ایک خاتون کے پاس ہی ہوتا ہے، جہاں ایثار و قربانی پایا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے، اگر آسان جملوں میں کہوں تو یقیناً اگر پوری تاریخ اسلام کو پڑھا جائے تو ان خواتین کی قربانیوں کا ہی صلہ ہے جو آج اسلام زندہ ہے، آج اسلام باقی ہے۔ اگر ان عظیم خواتین کی قربانیاں نہ ہوتیں تو یقین جانیں کہ حالات کچھ اور ہوتے، مگر کیوں نہ ہوتیں، خدا کا انتخاب تھا۔ شاید قدرت نے اسی لیے ہر اپنے نمائندے کے ساتھ کسی ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو اس کو حوصلہ دینے والی ہو، جو اسے طاقت دینے والی ہو، جو اس کی حمایتی ہو، جو اس کی ہمسر اور ساتھی بن جائے۔ عزیزان محترم، اسی لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی پروردگار عالم کہتا ہے تمہیں ہم نے خلق کیا ہے، یہ مت سمجھنا تنہا چلے آئے ہو، تمہاری خلقت میں بھی ایک مرد
اور ساتھ ایک عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے اپنے تمام سننے والے نوجوان احباب اور دوستوں سے، بچوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھنا اس دنیا میں جتنا بڑا تمہیں مرتبہ مل جائے، ہر کامیابی، ہر مرتبے کے پیچھے انہی دو افراد کا نمایاں کردار ہے۔ ان کی زحمتیں ہیں، ان کی مشقتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان دو افراد کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے راحت و آرام کے لیے کچھ نہیں کیا، دن بھر محنت کی، رات بھر زحمتیں اٹھائیں، خود اپنی نیند قربان کی، اپنا آرام قربان کیا، تاکہ ہمارے بچے کسی لائق ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں۔ ہر بچے کی کامیابی کے پیچھے ان دو عظیم ہستیوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ شاید اسی بات کو یاد دلانے کے لیے پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے، اور انہی کی وجہ سے پھر تمہیں قبیلے اور قوم میں تقسیم کیا گیا۔ باتیں بہت سی ہیں مگر بہرحال موقع نہیں میں عرض کر سکوں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، مگر یاد رکھنا یہ قوم اور قبیلہ کبھی امتیاز کا ذریعہ نہیں ہوتے۔